وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صلی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہونا۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ پاک نے حضرت لقمان دا ذکر کیتا ہے اور حضرت لقمان نے جڑیاں اپنے بیٹیاں نوں نصیحت کیتی ہے، وصیت کیتی ہے، او دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے۔ وڈے بندے چھوٹے بندیاں نال نصیحتاں کرتے رہندے نے، دنیا تو ٹر جان تو پہلا لوگ وصیتاں نہیں کرتے، لیکن کوئی ایسی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نوں کیتی، اس وصیت کا ذکر اللہ نے قرآن وچ ضروری سمجھا کرا۔ پیغمبر اعظم دی زبان پاک تو خالق نے اس وصیت کا ذکر کیتا، یہ دا مطلب یہ دے وچ بھی ساڈے واسطے کوئی ہدایت ہے۔ اللہ فرماندے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جس وقت لقمان نے کہا اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ دی کائنات جے اگر عظیم کوئی ظلم ہے، سب تو بڑا ظلم ہے، تو اللہ نے شرک نو کرا دیتے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ اگر ظلم سب تو بڑا شرک ہے، تو اللہ دی کائنات جے سب تو بڑا ظالم بھی ہوئے جڑا مشرک ہے۔ جدو شرک سب تو بڑا ظلم ہے، تو جڑا شرک کرے گا وہ سب تو بڑا ظالم قرار پائے گا۔ اس واسطے ایک اور آیت مجیدہ بھی میں عرض کرنا چاہنا، اس سورہ مبارکہ نساء دی 48 نمبر آیت ہے، یہ وچوں رحیم تے رحمان نے جس بروز حشر گناہگاران دی شفاعت واسطے پیغمبر نو مقام محمود تے کھڑا کر دیتا۔ دنیا تو بھی رحیم و کریم ہے، اتھے بھی رحیم و کریم ہے۔ وہ رحمان اور رحیم شرک دے متعلق فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو گناہگاروں کو بخش لے گا، مشرک کو معافی نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، نہیں بخشے گا اللہ، قطعاً رعایت نہیں کرے گا اللہ مشرک کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، اس کے علاوہ کوئی ہوگا نا مشرک کے، اسے اللہ بخشے گا، مشرک کو اللہ نہیں بخشے۔ میرے محترم سامعین، دو آیتاں تو ثابت ہو گیا کہ بندے نو انتہائی محتاط زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے کوڑوں کدھر شرک نہ ہو جائے۔ مشرک تے مشرک ہے، اسی محتاط زندگی گزاریے۔ ہوں صورتحال ہے کہ شرک تو وڈا ظلم کوئی، شرک کی اللہ دی ذات چے، اللہ دی صفات چے، اللہ تو علاوہ کسے نو شامل کرنا اے شرک ہے۔ اللہ دی ذات، اللہ دی صفات، وہ بے مثل ذات ہے، بے مثال ذات ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ دی شبیہ کوئی، اس جیسا کوئی نہیں کہ وہ دی شبیہ کوئی نہیں۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد، جس نے اسے کسی شبیہ کی وجہ سے پہچانا اور یہ سوچا کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، امام فرماتے ہیں جب تم جانتے نہیں کہ وہ کیسا ہوگا، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایسا ہوگا؟ جب اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کا پرتو کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، سوچ چاہتا نہیں، خواب سماندہ نہیں، اکھاں انہوں ویکھ نہیں سکتیاں، کان انہوں دی آواز سن نہیں سکتے، دماغ انہوں سوچ ہی نہیں سکتا
پھر تسی کیویں کہہ سکتے ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے؟ تو امام بندے پوچھا کہ حضور پھر اس کو مانے کیسے؟ فرمایا ہماری زبان پہ اعتبار کر کے مانے، اسی جو کہہ رہے ہیں وہ ہے، اور بے مثلے اور بے مثال۔ میرے محترم سامعین، اس ویلے میں جو کوئی محسوس کر رہے ہیں ساڑھے ہاں میرے احساسات چ گل ہو سکتا تسی بھی محسوس کیتی ہوئے، یہ جڑا بندہ توحید بیان کرتا ہے وہ بھی میرٹ تو کئی باری بندہ اگے چلا جاتا ہے۔ مثلا اللہ نو کچھ بندے بیان کردیاں بندے نو مشرک آندے نے، اے بھی شرک کر گیا ہے، اے بھی شرک کر گیا ہے، اے بھی شرک کر گیا ہے۔ میرا خیال ہے محتاط ہونا چاہیے، جڑا شرک کر جاتا ہے انہوں تو معافی کوئی نہیں۔ تو میرا بندے تھوڑا جہا محتاط ہو کے گل کرنا، ہر بندے نو مشرک نہ آکھن ہوندا کی ہے۔ اس ویلے میں محسوس کیتا جی وجہ تو میں یہ گل کر رہی، جڑا بندہ توحید بیان کرتا نا جی پیا، وہ توحید بیان کردیاں انج دا ہو گیا ہے کہ جس شخصیت نو اس اللہ نے کوئی کمال بھی عطا کیتا ہے نا، انہیں عطا کیتا ہے، وہ دا کمال بھی نہیں پڑھتا کدھر شرک نہ ہو جائے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ جس شخصیت نو خود کمال عطا کیتا ہے وہ دے کمالات اور فضائل بھی نہیں پڑھتا۔ جے میں دے کمالات پڑھے تے جے میں دے فضائل پڑھے تے کدھر شرک نہ ہو جائے۔ وہ اللہ دیا بندیا، اللہ دی ذات و صفات وچ اسی کسے نو پائیے تے شرک ہے، اللہ آپ پائے تے پھر شرک ہے۔ کم از کم بندے نو اچھا جناب میرے جیڑا بندہ توحید پڑھتا ہے نا جی، وہ اتھے کر کے ٹوٹ جاندہ ہے، پھر جس نو اللہ نے کمال عطا کیتا بیان نہیں کرتا، پھر اللہ ہی نہ رہے۔ میرا خیال ہے کہ خطرے والی گل کوئی نہیں، جدو اللہ آپ عطا کرے پھر کی صورت آ رہے۔ اچھا تے دوجے پاسے صورت ہے کہ جنہوں اللہ کمال عطا کیتا ہے وہ ایک طبقہ ہوئے جڑا اس کمال نو بیان انج کرتا ہے، کمال نو بیان آواز آ رہی کمال نو بیان انج کرتا ہے کہ انہاں دے کمالات نو بیان کرن تو بعد یہ بھی نہیں ایک واری بھی 10 زندگی چے سارے انہاں نو انہیں عطا کیتے ہیں۔ وہ سمجھتا جے میں 10 چھڑے نا انہاں نو کسے عطا کیتے نے تے انہاں دا بھی کمال نہیں رہنا۔ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی بھئی، 2 چیزاں میں جناب دے سامنے بیان کیتیاں نے، وہ میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے تے پھر آ رہی، مہربانی۔ اللہ جنہوں کمال عطا کرے وہ اللہ کیتا ہے نا، اللہ دے بندے وہ دا کمال بھی پڑھو گے تے اللہ دا کمال نظر آئے گا۔ جڑا اللہ جنہوں کمال عطا کیتا ہے، کچھ لوگ ایسے نے جڑے وہ دے کمالات نو بیان اس واسطے نہیں کرتے، مطلب وہ دی ذات کو کھاٹا آ جائے، مطلب وہ دے جیسا انج نہیں ہوندہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی گلتے ہوئے کہ جنہوں اللہ کمال عطا کیتا ہے نا جی، جنہوں بھی کیتا ہے، وڈے تو وڈا تے ادوں بھی وڈا، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ میں نہ وڈے تو وڈا، ادوں بھی وڈا، اخیر وڈا، ادوں وڈا میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک شعر ہے، خدا ایک قصہ میں نہیں ہوتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر آؤں گا تو ہم شعر دا مطلب، بعد از خدا حضور نو کیا گیا نا، نبی پاک نو کیا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ بزرگ دا مطلب او نہیں تھلے آ گیا جڑا کند نو ہاتھ پا کے ٹورے، بزرگ دا مطلب اے نہیں، معاف کرنا جنہوں ایمبولنس لیا جائے، بزرگ دا معنی بڑا ہے۔ ایران جاؤ نا تے انگوٹھی تساں چھوٹی لینی ہوئے تے ہور گلے بڑی لینی ہوئے تے پھر انہوں تسی آندے ہو این مثل بزرگ انگوٹھی دے وڈی۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ تو بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے پوری کائنات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ ہن جیڑا بندہ سرکار دی فضیلت پڑھن لگیا گھبرا جائے کہ کدھرے میں حضور دی کوئی فضیلت پڑھی تے کتے اللہ نو کو فرق نہ پہ جائے، کتے توحید عقیدہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ وہ اللہ دیا بندیا حضور دی جنی بھی تو تعریف کر سکنا نا، وہ جو ہے ہی محمد،
محمد تے آندے انہوں نے جدی صرف تعریف ہی ہو سکے، جدی بد تعریفی واسطے ابو جہل نو لفظ نہ ملے انہوں محمد آندے۔ سرکار دی تعریف تو دشمنہ بھی کیتی ہے، تو جنی تعریف کر سکنا کر ہاں پیغمبر دی، توحید نو کچھ نہیں ہوندہ۔ کیوں؟ جدوں تو پیغمبر اعظم دی نعت، پیغمبر دی توصیف، پیغمبر دی فضیلت اخیر پڑھ دینی ہے نا کمال، او دو پیغمبر اول ما خالق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ مطلب خلق کرنے والا اور ہے، ہونے والا کوئی نہیں ہوندہ۔ یہ جڑا اللہ کسے نو کمال دے وے انہوں بیان توحید کی کمی دی، یہ دتے کمال نو نہ مننا ہی تو آڈے علم ہے۔ شیطان اللہ نو منتا سی، اچھا منتا سی، بہت اچھا منتا سی۔ اللہ ایک بندے نو کمال دے دیتا، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں اس کے سامنے سجدہ کر دینا، کوئی ایڈا توحید پرست سی میں سجدہ نہیں کرنا پا میں تو آکے کیسی گل ہے؟ بلے ہوئے معاہدہ، بلے ہو توحید پرست، توحید نہیں سی کئیاں پیتی چڑی بہتی انہوں کو چڑی سی بہت زیادہ ہو سکتا جی میں تو انہوں سجدہ کیتا ہے ہوں میں کسے نو کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ میں پیار نہ کر ہو سکتا مجھے آکھے نا اللہ کہنا چاہیے تھا نا انہوں کوئی توحید فہم سی۔ میرے استاد محترم قبلہ صاحب نقوی صاحب دے جملے اینے وہ فرماتے سن شیطان کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں، اللہ فرماتا پھر صرف تجھ پہ لعنت، تجھے مانتا ہوں صرف تجھے مانتا ہوں۔ یہ میرے استاد مکرم دے جملے الحمدللہ فرماتے ہیں صرف اسے ماننے والا شیطان ہوتا ہے، صرف اسے ماننے والا شیطان ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں توحید ہے۔ Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform. شیطان والا کیتا ہے توحید، ایک ملائکہ لفظ اللہ تے لگے نے وہ کسے اور تے لگ گئے تاں ہی شرک ہو جانا، جڑے حرف اللہ تے لگے نے کسے اور تے لگ گئے تاں ہی شرک ہو جانا۔ انہاں نو شرک دا اینا وہم ہے، اینا وہم ہے، ایڈا اللہ نو ہی نہیں۔ یقین کرو پہ میں کو مننے کے نہ مننے، میں کو کیویں پیا منتا ہے، ایویں شاید اللہ پاک بھی نہ جویں بندیاں نو وہم لگ گیا۔ وہ بہت بڑے معاہد نے، بڑے توحید پرست نے، اسی بھی الحمدللہ توحید نو مننے ہیں اور میرٹ تے مننے ہیں، نصاب وچ رہ کے مننے۔ میں ایک مثال عرض کر دینا جنہوں وہم لگ گیا کہ شرک 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 شرک، اے قرآن ہے میرے سامنے دو مثالہ دیاں گا پھر مجلے شروع کرا، دو پہلا قرآن چو مثالہ دیاں گا اس کے بعد مجلے شروع کر لیں گے۔ دو مثالہ، پہلی مثال سورہ مبارکہ میرے سامنے جی نحل جی، سورہ نحل دی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماندہ اِنَّا رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اے میرے حبیب تیرا رب رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ بھائی ربکم دا مطلب ہے تمہارا رب، اے لوگوں جو تمہارا رب ہے نا، رب وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ دو لفظ اللہ نال لگے نا جی، اور رؤوف بھی ہے، میرا بہت شکریہ جنہیں بندے بولے نا مہربان، اور رؤوف بھی ہے، رؤوف دا معنی مہربان، رحیم دا معنی رحم کرنا۔ پوری دنیا من گئی ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی مہربان۔ ہوں میں جناب دے سامنے سورہ توبہ دی ایک آیت مجید پڑھوں۔ اے سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت ہے جی، یعنی گویا سورہ مبارکہ توبہ دی 128 نمبر آیت۔ ایک گل تے پکے رہنا کہ او تیوڑا جڑا رب ہے نا، ربکم تمہارا رب، کیڑا تمہارا رب؟ او
یارا بابیاں دا بھی ہوئی جے تو ساڈا بھی سنیاں دا بھی ہوئی تو شیعہ دا بھی ہوئی رب تو پھر ہوئی ہے نا اچھا وہ رب جڑا وہ دیا دو صفتاں وہ رؤوف بھی اور رحیم بھی یہ 14واں پارہ ہے سورہ نحل جدے وچ اللہ فرمایا رؤوف تے رحیم ہن میں پڑھن لگا سورہ مبارکہ توبہ 128 نمبر ہے اسے قرآن دی اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول لوگو تمہاری جانب ایک رسول ہے تمہاری جانب میں نہیں آیا میں نہیں آیا تمہاری جانب میرا بھیجا ہوا ہے رسول ہے کیسا رسول ہے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمومنین وہ ایسا ہے کہ تمہارے متعلق بہت حرص کرنے والا ہے تمہاری بڑی فکر کرنے والا ہے اس کو تم بہت یاد رہتے ہو اور تمہارے حق میں وہ ہر وقت حرص کرتا ہے کہ میری امت کے بندے میری قوم کے بندے یہ سارے انسان راہ ہدایت پہ آئیں وہ ایسا ہے حریص علیکم وہ حریص ہے تمہارے اوپر بالمومنین ساتھ مومنوں کے اور جو میں نے بھیجا ہوا ہے نا رؤوف اور رحیم وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے شکریہ مہربانی آجو بھائی آج کوٹ نبی شاہ جیڑا کوٹ نبی شاہ نہیں نہ منتا وہ کوٹ اللہ شاہ بھی نہیں منتا وہ جڑا نبی دی نہیں مانتا وہ اللہ دا کہڑے بڑے مننے گا تو انہوں پتہ ہے اللہ نو منے ہی ہونے میں جس نبی نو منے یارا جس نبی نو نبی منے ہے نا قبلہ انہیں پھر اللہ نو منے ہیں میں توحید دا کدی کدی تشریح کرنا قبلہ بیٹھے نے کدی کدی علماء بھی میں کہہ دینا یقین کرو انہوں نے کدی کچھ نہیں آکھیا یہ دا مطلب ہے وہ ٹھیک آنا میں خدا کی قسم محمد کی زبان پر اعتبار کو توحید کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یار نبی آکھیا وہ ہے تے بس ہے نبی آکھیا وہ ایک تے بس ایک نبی آکھیا بے مثل ہے تے بے مثل ہے نبی آکھیا بے مثال ہے تے بے مثال ہے ایک ترتیب جیڑی ہے نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ ایک ترتیب نبی دسیے کہ کلمہ شہادت انج پڑھو انج قرآن دی قسم ہماری شہادت کسی کام کی نہیں اگر محمد شہادت نہ دے وہ جڑا بندہ مسیطے کھلو کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور تو کہا دی گواہی دینا گواہ تے ہو ہندہ جڑا حاضر بھی ہوئے تو ناظر بھی ہو آخر یار جڑا بندہ دا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وہ گواہی پہ دینا وہ کہا دی گواہی جڑا آج مجلس چی نہیں آیا گواہ وہ کہتا بڑھے گا اصلی گواہ تے ہو جڑا موجود ہوئے اسا نہ ویکھیا نہ چکھیا نہ ٹویا نہ دماغ چایا نہ خواب چ سمایا یہ دا مطلب پوری دنیا اللہ کی شہادت دے رہی ہے زہرہ کے بابے کی شہادت کی وجہ تو آڈی کیا بات ہے او یار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی او اللہ درود پڑھ دے درود دے کو تسی پڑھو پڑھو مہربانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے جنہ تے اللہ درود پڑھے ہے نا انہ دی گواہی تے اساں گواہی دیتی یہ سن دے پہ یار انہ گواہی دیتی ہے اللہ ہے اساں کہتا ہے یہ دا مطلب درود والوں کی گواہی پر ہم نے گواہی دی ہے لہٰذا درود والیاں دی گواہی تے اساں اللہ دی گواہی دیتی ہے بندہ ہو کی میں دا ہے جیڑا درود والیاں تے درود بھی پڑھے تے انہ دی گواہی چٹلا چھڑے وہ درود والیاں دی گواہی چٹلا یہ توحید ہی نہیں بچتی تیرا کلمہ کیسے بچے گا مہربانی میں مثال ایک پہلی دے دیتی ہے سورہ مبارکہ نحل چ اللہ رؤوف الرحیم ہے تے سورہ توبہ جی 128 نمبر چ نبی رؤوف الرحیم ہے ہاں بھائی کی کرنے نہ دسو نہ کی کرنے ایسے قرآن چ اللہ رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ایسے قرآن چ میرا نبی رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ہن کوئی جیب تیری کٹی کو جیب ہے آخنا بطول دے بابے نو رؤوف آکھی ہے تے شرک ہو جاتا ہے حسنین دے نانے نو رحیم آکھی ہے تے شرک ہو جاتا ہے بہت شکریہ کوئی شرک دا خدشہ ہے
بولو بولو ہے اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم ہن پھر بچنا جے بچنا ایک گل رہی ہے وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا کتنا آسان ہے یارا دین کتنا آسان ہے میں ایک اور آیت پڑھنا وہی مثال دے طور آج مثالہ بھی آیتاں دیے دینی وہ میرے کو آیت ہے یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری آیت ایک دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا پہلے لوگوں پر ڈال اسی اینے جوگے پھر دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا اے ہمارے رب اے اللہ ہی دسی جاکو جیڑا منگن دے طریقے آپ دسے نا اس سخی نو اللہ آندا تو یارا ربانا اللہ تو نہیں ناندہ ربانا اللہ پہ آندہ آکھو ربانا آکھو ہمارا ربانا آگو میں ساری پڑھنا آگو میں پڑھنا بس ٹھیک ہو ربانا ایک بار کیا دو ربانا یہ کی مطلب ہے اے ہمارے شکریہ اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ٹھیک ہے چار کام دسے مہربانی کر واعف عنا ہمیں معاف کر پھر ایک وقفہ ہے وقفہ کر کے پڑھنا میں واغفر لنا ہماری بخشش کر ورحمنا صدقے جانا ہم پر رحم کر کیوں انت مولانا اس لیے کہ تو ہمارا مولا اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے کون ہے جی مولا اللہ نالی فرماتا ہے جو تو سمجھنو کہہ لینا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہے ہماری مدد کر کیوں تو ہمارا مولا ہے یہ مطلب جو مولا ہوتا ہے نا اس سے مدد مانگنا جائز میرا خیال بہت شکریہ قبلہ انتا مولانا انتا اور یارا اللہ نو آکھو لوگ دے فضل الرحمن نو مولانا روز آندے انتا مولانا خیر ہو توڑی انتا اے انتا انتی انتم انہوں کو پوچھو وہ جنہیں ساڑھے علماء نے ساڑھے پیش نماز نے پڑھے لکھے لوگ نے انتا دا مطلب ہے تو مولانا تو ہمارا اے خیر ہو توڑی اللہ نو کہنے قرآن دے انتا مولانا پھر مولا کون ہے اللہ وہ جیڑے بندے قرآن چو اللہ نو مولا آخر کہنے نا وہ ایک توحید پر تو کہنے وہ اندرے ان کتے جا سکتے اخیر سے اونو مولا نہیں ہمیں اللہ بھی اونو مولا سبحان ایسے تو ایسے تو ہی پس ہے وہ اللہ مولا اسدی اللہ مولا نام سادہ اللہ مولا سب اللہ مولا صحیح لفظ مولا سب تو پہلے اللہ نہ سب تو پہلے میں کوڑ کتاب ہے کرنا بھی میں نے سمجھ بنا تھا پوری مجلس سے سوئی یہاں سے پانی ساؤں دی جاتا میں کوشش بکھانا کہ پاڑے تک گال پہنچ یہ میں پانی پیر امتحان توجہ ہے جدوں دا اللہ مولا ہے انتا مولانا انتا مولانا تو ساڑھا مولا ہے تو ہی ساڑھا مولا ہے تو ہی ساڑھا مولا ہے وہ میں عرض کر رہا سا کہ جدو اللہ نو بندیاں قرآن چو مولا آخ لیں بندے پکے ہو گئے کہ ان اور کوئی مولا نہیں ہو سکتا اللہ جو مولا ہے تو ہی ساڑھا مولا ہے بس تو ہی ساڑھا مولا ہے تو ہی ساڑھا مولا ہے حالات یہ بن گئے کہ زرداری صاحب بیچارے گفتگو دے دوران کدی کدی آندے نے کہ مولا بہتر کرے مولا او اللہ نو اندر ہے
وہ اللہ نو آندے نے کہ مولا بہتر کرے. اللہ مولا ہے نا, اللہ مولا ہے. وہ کدی کدی آندے نے کہ مولا بہتر کریں گے, مولا وارث ہیں, مولا بہتر کریں گے. لوگ انہوں نے شیعہ سمجھ بیٹھے. وہ کدوں شیعہ نے میں تے جن جنازے ویکھے نے اتنے بھی انہیں ہاتھ بدھے نے, تے جتھے نماز کتے پڑھ دے ویکھے اتنے بھی ہاتھ بدھے. وہ بلاول بھی ہاتھ بدھے. وہ اہل سنت نے. وہ صرف اللہ نو مولا آندے تے لوگ انہوں نے شیعہ سمجھ. وہ اللہ نو مولا آندے. انتا مولانا, تو ساڈا مولا ہے. اے لفظ مولا اللہ نال بھی لائیے نا, شیعت دا شک پہ جاندہ پتہ نہیں علی کیسا مولا ہے. میں نہیں سمجھ آئی, میں نہیں سمجھ آئی. وہ یار اللہ دے مولا ہے نا. تے کسے نو آکھیا کسے جا کے کسے بندے تسی اسما کے ویکھ لو, کسے گھر جاؤ بیمار دا پتہ نہیں تو انہوں جا کے آکھو اللہ خیر کرے گا, مولا مولا کریا کرو. پراؤنے نال دے آکھنے گے شیعہ سی. اس اللہ اللہ نہیں آکھیا, اس اللہ اللہ نہیں آکھیا. تینو حضرت علی دا مولا ہونا اینا چپ دا ہے, تو اللہ نو ہی مولا نہیں آکھیا. اوہ اللہ دیا بندیا, وہ میں بعد سے گل کرنا. اللہ مولا ہے نا جی. کی قرآن شکریہ کرنا کی قرآن ترے انتا مولانا صدقے جانا, انتا مولانا. میرے عزیزوں جیلے بندے پکے ہو گئے نے کہ چونکہ اللہ تو علاوہ کسی نے مولا آکھیا تے مدے کوئی توحید چ فرق نہ آ جائے تے کدھر شرک نہ ہو جائے, انہاں واسطے میں آیت پڑھوں. اے آیت جناب سورہ مبارکہ تحریم دی. آیت دا نمبر عزیزوں میرے کول جناب علی 4, تو آڑے کول بھی ویسے 4 ہی ہوئے گا کیونکہ قرآن ایک ہی ہر کارج. وہ میرے کو میرے نکل گیا 4 نمبر. اتھے نا ایک واقعے دا ذکر ہے. حضرت رسول خدا نے اپنی ایک زوجہ نو راز دی گل دسی بھی اگے نہیں دسنی. تو انہوں یاد آگئی گا ساری گل لکھی. میرا موضوع نہیں نا, میرا موضوع 2 مثالہ دینی ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, جس وقت چھپا کر نبی نے چھپا کے بات کی. منافق ہو اے مومنہ دیا ماں. چلو اے مومن صلوات تے پڑھو ایک بار. صلی اللہ محمد. اے ماما جے توڑی امہات المومنین نا, امہات المومنین. اے ساڑیاں ماما جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہ منے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تھوڑے ہی بولے ہو. میں پیانا جڑا نبی دی زوجہ نو, نبی دی اہلیہ نو, نبی دی بیوی نو اپنی ماں نہیں منتا. ویسے اللہ نے انہوں ماں بھی آکھیا تے پردہ بھی کرایا. ماں کو پردہ نہیں ہوگا. قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ نے فرمایا سی سیدھے سیدھے نہ آ جایا کرو ماں سمجھ کے, خبردار بار رہا کرو. میں حیران ہویا, میں قرآن پڑھ کے گل پہ کرنا. میرے 2 ہاتھ قرآن تے نے. اگر عرب دے سارے بندے اندروں نبی دیا بیویاں نو ماں من جاندے, ماں آکھن دی لوڑ بھی کوئی. مولا تو جزائے خیر دے وے. بڑے بڑے بے حیا بندے سن جڑے آپس گلاں کردے سن کہ ساڈی اسی مر جائیے تے ساڈی بیوہ نال نکاح کر سکدے نے نبی, تے اے دنیا تو ٹر جان گے تے اسی کیوں نہیں کر سکتے. اللہ فرماندا حیا کرو اے ماواں لگدیاں جے. سانو نہ کوئی دسے کہ نبی دیاں بیویاں دی کی عزت ہے تے نبی دیاں بیویاں ماواں نے. کئی بندیاں نو پتہ لگ جائے نا ایک گھر تے شیعیاں دا تے تقریر کرن آئے ہون, ایک گھر شیعیاں دا ہوئے, انہیں کہتے سدیا ہوئے کو مولوی, وہ آ کے پوچھتا اتنے کیڑا کیڑا مذہب ہے, وہ آدھے نہیں کوئی سارا گھر ایکو گھر شیعیاں دا, وہ پوری رات اسے گھر تے لاندا. ماواں نہیں مانتے, ماواں نہیں مانتے. اے قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا نا تے ادھر جڑا بہتا ماواں دا منن والا وہ ادھر رکھے تے مینوں دسے اے حضرت عائشہ نو میدان چ اساں لیاندا سی کہ تساں لیاندا. اساں تساں تو مراد ہے کہ آخر کسے بندے باہر لیاندا ہے نا اپنی سیاست واسطے. او یار ام المومنین نو جھوٹیاں قسماں اٹھا کے میدان میں لانے والا اور ہے, گھر چھوڑ کے آنے والا.
سے گھر پہنچانے والے کو اپنا امام۔ یہ میں پہلا تاں گل کر دیتی ہے کہ اسی جیڑی بھی گل کریے نا، ساڑھے تے ایک پاکستان سے ایک اور نواں کام شروع ہویا ہے، وہ دے تو بڑا ڈر پہ آؤں دا میں، پتہ نہیں کسے اور نو آؤں دا کہ نہیں، میں ڈر پہوں کا اس معاملے اتھے کسے دی گل بھی کریے نا، او اے آندہ ہے تے جڑا کردہ ہوتے پر چاہو، جڑا آندہ نا پہ فلانے بندے نے گل کی تھی، او دی گل پہ کرتا ہے، او آدھر انہوں چھاڑ تو آج بڑی پریشانی ہو رہی میں خدا دی قسم اس قرآن چ لکھی ہے کہ نبی نو لوکا شاعر بھی آکھے، نبی نو لوکا مجنون بھی آکھے، اسی ترجمہ نہیں پہ کر دے مجنون دا، آکھے آتے ہونے تے قرآن دی آیت بھی ہے جنہیں اتھے کیتا نہ ہوتے دلے کرے کو مولوی پرچہ کرا وہ بڑا روڑا بنے ہیں، بڑی جی مطاعت ہوندی لوڑے۔ اس واسطے میں پہلے دس دیتا ہے جتنی اسی عزت کرنے امہات المومنین دی کوئی بھی نہیں کرنے، میرے اللہ دے فضل، میرے مولا دے فضل، اس واسطے کہ حضرت علی علیہ السلام عزت نل کر کچھ ایسی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے، اور حیران ہو کے انہاں کیا کہ یہ علی کا فیصلہ ہے کہ مجھے اس طرح گھر پہنچانا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا سی ہاں چونکہ میرا باپ علی ہے، ہائے ہائے بڑیاں دیا بڑیاں گلہ ہوتی ہیں نا۔ میرے محترم سامعین میں پہلے تاں واضح کر دیتا ہے نبی دی ایک زوجہ نے دوجی زوجہ نال او گل کر دیتی کیڑی اجڑی نبی کی تھی اگے اللہ فرماندہ ہے وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، نبی دی ایک زوجہ نے او گل دوجی زوجہ نو دسی تے اللہ نے نبی نو دس دیتی پیو کام ہو گیا جی، او جڑے تو سر راز دی گل دسی او گل ہو گئی۔ ایک دی میں تو مولا تے آ رہے ہیں ذرا آج تو پڑھنی پڑھنی ہیں تاکہ بچیاں ذہن چاہے گل ہوئی کدوں۔ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت مجیدہ عرف باسہو وآرض ام بازن، جب ایک نے دوسری کو بتا دی، نبی کو اللہ نے بتا دی تو ترجمہ پڑھن لگا کسے دا یہ اللہ خیر کرے، فرماندے نے اوپر نبی کے جتا دی بازی بات اس کی اور منہ پھیر لیا بازی سے۔ فلما نبأہا بہی، پس جب خبر کی اس بی بی کو، پیغمبر نے آکھیا تو انہوں آکھیا سی کہ اگے نہیں جے کسے نو دسنا، ایک ہی کیتا جی۔ قالت مم انبا کا حاضا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے خبر دی؟ گالت میں انہوں نے کیتی ہے مم انبا کا حاضا، اس گالتا تو انہوں کتھو پتہ لگ گئے، تو انہوں کتھو پتہ لگ گئے؟ پیغمبر نے فرمایا قالا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر۔ میں نے اللہ دس دیتا ہے کہ تو ساں گل کر دیتی ہے۔ اگلی گل ایک آیت مجیدہ دا کچھ حصہ میں چھاڑ رہے ہیں جی جان کے، وہ آپ پڑھ لیں۔ چوتھی آیت دا پہلا حصہ میں چھاڑ رہے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں جی، آپ بھی تو کچھ کرنا ہی چاہیے، ککھ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بندہ آندھا ہے گڈی تیرے کو چھوٹی ہوندی سی تو وڈی لئی تو وڈی لئی، ہن ادوں ہی وڈی لے لئی، یہ پیسے کیویں ہوندے؟ میں سورہ واقعہ پڑھیا کر 40 دن پڑھنی ہے سورہ واقعہ، میں نے کہے دسیا سید نے پرانے دور سے سورہ واقعہ قرآن ہے، اور میں 40 دن پڑھنا ہے روز، آپ پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بچی پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، جڑا جی ایک دن روز کار پڑھنی سورہ واقعہ۔ وہ آندھا یار کوئی تویز دھاگا دے تو منو کیڑے کام لا جیڑا بندہ اپنے پیسے واسطے سورت نہیں پڑھتا، وہ کس صورت صحیح بندہ ہوئے گا؟ البتہ میں ہوم ورک پہ دینا، چوتھی نمبر آئے تھے 4 نمبر، جڑا بندہ سوتا ہے انہوں دچھڑ ہے جب 4 نمبر آئے تھے سورہ تحریم دی 28 پارے چ ملے جی، سوتا ہے وہ دے لو 8 نمبر آگ چھڑا، 4 آگ چھڑا، 4 نمبر آئے تھے۔ ادھی جڑی ابتدا ہے نا وہ میں نا انجینئر محمد علی صاحب دے مقدمے دی وجہ تو نہیں پہ پڑھ، وہ تسی ذرا پڑھ لیا جی پہلا حصہ جڑا میرے موضوع چاہتا انہاں کو حصہ میں پڑھ دیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انہاں 2 بیبیاں امہات المومنین کہ
انج نہ کرے، اگوں نہ انج کر، اگوں انج نہیں کر، ایسا نہیں کرنا۔ تے جے تسی سمجھ دیو کوئی ہور گل لے تے پھر وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اتھے دا ترجمہ ہویا ہے اوہی کرن لگا جلا شاہ رفیع الدین کیتا، اوہن فوت ہو گیا، میرے نال کسے گل کرنی، بڑا ڈر پیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر ایک دوسری کی مدد کرو گی، اگر تم دونوں ایک دوسری کی مدد کرو گی، پشت پناہی کرو گی، اگر تم یہ جڑا ترجمہ کیتا نا جی پنجابی ترجمہ توڑے کو یار کنجا دا بندہ شریف کنجائی صاحب، انہوں دا پنجابی ترجمہ دی منو دیتا ہے، انہوں بندہ 2 جلدہ ہے، انہوں ترجمہ پنجابی اور کیتا ہے۔ ایتھے ترجمہ ہویا اگر ایک دوسری کی مدد کرو گی، ایک نے ترجمہ کیتا ہے ایک دوسری کی پشت پناہی کرو گی، انہوں ترجمہ پنجابی جی کیتا ہے جے تساں دوہاں کوئی آڑ کیتی، جے تساں دوہاں کوئی آڑ کیتی، میرا موضوع چونکہ وہ یہ دوجی مثال پہ دینا، اللہ رؤوف الرحیم، پیغمبر بھی رؤوف الرحیم، وہ بنانے والا یہ بننے والا، شکریہ گل سے چاہ گئی ہن سنا، انتا یاد کرو یار، انتا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا ہماری مدد کر، مدد کرنے والے کو ہی مولا کہتے ہیں، اور مولا ہوتا ہی وہ ہے جو مدد کر سکے۔ ایتے اللہ فرما رہے ایک دوسری نہ تسی اس طرح تعاون کر دیا رہیاں تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، محمد کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ محمد کا مولا۔ کیا بات ہے بھائی، میرا مصطفیٰ وہ اکیلا نہیں، اللہ اس کا مولا ہے، اللہ اس کا مولا ہے۔ پھر شریف کنجائی صاحب کا ترجمہ او فرماتے نے نبی نو کسے اور نظر نہ دیکھنا یا کوئی ایسی گل نہ کرنا، اس واسطے کہ اللہ پیغمبر دے سر تے، یہ دا مطلب ہے سر تے ہوئے، لوگ اندرے گا ہوا میں تیرے سر تے ہاں، سر تو مراد میں تیرا آسرا، مطلب میں تیرا مددگار ہوں، یہ دا مطلب ہے مولا مددگار کو کہتے ہیں۔ تو کون ہے نبی کا مولا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ۔ کدی میری آواز ہوندی ساڈا بھی مولا ہے، اللہ مولا ہے، یہ دا مطلب ہے کہ تو اللہ پیغمبر دا بھی مولا ہے، تو پھر کسے اور نو مولا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس واسطے کہ پھر کدھرے شرک نہ ہو جائے۔ شاباش تیرے جمن تھے، تینوں قدم قدم تے شرک دے ٹھیڈے لگ دینے۔ آخر پر سورہ تحریم 4 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے انتا مولانا جنہوں آکھا جے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، ایک تو جبریل ہے، ایک تو اللہ اس کا مولا ہے یعنی مددگار ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی اس کا مددگار ہے۔ کیا بات ہے بھائی، جبریل بھی اس کا مددگار ہے، وہ صالح المومنین، اور جو مومنوں میں صالح ہے وہ بھی اس کا مددگار ہے۔ اگے اللہ فرماتا ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، سارے فرشتے محمد کے مددگار ہیں۔ ایتھے تے لائن لگ گئی ہے مولا دی، اللہ بھی مولا، مولا دا معنی مددگار، جبریل بھی مولا، مولا دا معنی مددگار، یارا مددگار دیا معنی فرشتے بھی سارے، جبریل وکھرا مددگار، فرشتے سارے وکھرے مددگار، یہ دا مطلب ہے لفظ مولا مددگار دیا معنی جبریل نال بھی لگ گئے۔ بولو بولو یار، بابا جی مددگار دیا معنی جبریل بھی نبی دا مددگار ہے، بولو یار مددگار ہے، کنا معنی مولا دیا معنی، یہ دا مطلب ہے ختم ہو گئی اللہ دیا بندیا، یہ جبریل مدد کر سکتا ہے، تے جنہ دے بوے تے آکے جبریل آکھے نا انہ دا درزی ہے، او تیری کوئی مدد نہیں کر۔ ویسے دنیا دی مثال دین لگے، اگر سید عاصم منیر صاحب کسے بندے نو آکھن
فکر نہ کری تیرے میں مگر تیرے میں مگر تے نال جڑا ان دا گن مین کھلوتا ہوئے انہوں بندہ آکھے تسی بھی دھیان رکھا ہے تو آنی کیا بات ہے سن میں نا نال کھگن میں نہیں یا سپاہی ہے یا کیپٹن ہے یا میجر ہے یا کوئی کرنل ہے بندہ آکھے چلو یہ بھی دھیان ہے تو تسی بھی کتا دھیان ہے تو اڈا حصہ تاں نکلے ہے کہ ایڈے وڈے دی مدد تو بعد ایڈے وڈے دی مدد تو بعد چھوٹے دی مدد دی تو ضرورت نہیں پڑی وہ جی تو اللہ نبی دا مددگار ہو گیا سی اے جبریل دی کیڑی لوڑ سی ملائکہ دی کیڑی لوڑ سی صالح المومنین دی کیڑی لوڑ سی علماء نو پوچھو کسے پوچھے حضور صالح المومنین کون ہے اس آیت میں فرمایا علی بن ابی طالب کمال ہے بھائی اللہ بھی مددگار جبریل بھی مددگار سارے ملائکہ بھی مددگار یہ مطلب ہے لفظ مولا اللہ تے بھی لگ گیا مددگار دے صاحب نال جبریل تے بھی لگ گیا مددگار دے صاحب نال ملائکہ تے بھی لگ گیا مددگار دے صاحب نال یہ مطلب ہے اگر اللہ تو علاوہ جائے نا تے چیخا نہیں ماری دی نہیں رون نہیں لگ پئی دا بندہ بابا کرن لگ پہ خدا دی قسم جدو سارے مومنین کولوں اے ورد نبی نے بلوا لیا آکھو انتا مولانا انتا مولانا جدو پہاڑ بن جائے انتا مولانا جدو جانگے بس جو انتا مولانا جدو کوڑ پیسہ کوئی نہ ہوئے انتا مولانا جدو دور دور تک پانی دی تلاش ہے پانی نہ ملے تے آکھو انتا مولانا کافر بہتے انہوں آکھو انتا نا جدو سارے صحابہ نو پک گیا نا انتا مولانا انتا مولانا مولانا اللہ فرمایا 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہو گئی آخ من کو انتا مولا فہذا علی کو منو میں مولا مان لو جبریل کو ماننے سے فرق نہیں پڑتا علی کو ماننے سے کیا فرق پڑتا سالہ دیتی ہیں شکریہ کے بنا شکریہ کے بنا سبحان اللہ وہ بنانے والا ہے حضور بننے والے اللہ نال بھی لفظ مولا ہے جبریل یہ مطلب فرق نہیں پیا کوئی شرک نہیں ہوا کیونکہ وہ بنانے والا ہے جبریل مولا بننے والا ہے ہوں ایک آیت پڑھ کے اتنے افتتاح کرنا کیونکہ ٹائم ہو گیا رف دی آیت جی یہ دوزخ ہے کچھ بندے ہون گے اور گل پہ کرتے ہیں اس فرشتے نال جی دی دوزخ تے ڈیوٹی ہے یارہ دوزخ تے فرشتے دی ڈیوٹی ہے وہ گل پہ کرتے ہیں وہ دینا وہ گل دھیان نہ سننی جے پہلا میں ایک آیت پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مولا دو تیسری مثال تے جس رہنا مالک یوم الدین جدو آنے نماز سکھ لوگا کنو آنے مالک یوم الدین اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے خیر ہو گئے اللہ بولو مالک خیر ہو گئے ہو گیا کام جی مالک ہے ہون گگے ہون گے نا وہ سڑ دے ہون گے سڑ سڑ کے مرن گے نہیں سڑن گے نیرہ سڑن گے دل انہوں دا کرے گا کہ مار جائیے وہ مر نہیں سکن گے راتی میں آیت لبھی بڑے چیر دی بیچی سی کی ہو گیا جی موضوع لب دے نا مالک دے ساری میں آیتاں پہ کرتا ساں تو وہ مالک آگا یہ جلے دوزخی ہون گے نا وہ گل پہ کرتے ہیں وہ دے نال جڑا دروگا ہے دوزخی کنوں کتنا کرنا یا مالکو ہون جڑا بندہ آکھے اللہ نو آندے نے میں منن تری نہ دین اشار بھی آکھن تے میں نہیں من یار فرشتے نو لی یکسی علینا ربو کا اپنے رب سے کہ ہمیں موت دے دے ایسی اوکھے ہاں رب نو آگ سانو موت دے دے اور مالکو اپنے رب نو آکھو یہ دا مطلب اس آیت میں رب اور ہے مالک کیا بات ہے بھائی اور رب نو مالک نہیں کہہ رہے فرشتے نو مالک کہہ رہے ہیں حد مک گئی ہے مالک دی موجودگی فرشتے نو مالک پہن دے مالک کی موجودگی میں فرشتے کو مالک کہہ رہے ہیں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ
شرک ہو گیا؟ کیوں؟ فرشتہ بھی مالک، اللہ بھی مالک، فرق صرف اتنا ہے وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے۔ کتوں شرک ہو گیا؟ یہ مطلب ہے فرشتے نو مالک قرآن سے کیا جا رہے ہیں؟ وہ آکھے گا نہیں کالا انکم ماکثون، انہوں نے کہا نہیں جی ہے تو ہاں انجی رہنے، سڑتے رہو بس سڑتے رہو سڑتے رہو، جڑا سڑتا ہی رہے نا وہ دوزخی ہوندہ جی۔ آدموں کے یار ہر ویلے سڑنا یہ جڑی بات نہیں، ہر ویلے سڑنا یہ مطلب ہے لفظ مالک استعمال دوجے تے ہو جائے تو فکر نہیں کرنی، اس واسطے وہ بنانے والا ہے وہ بننے والا ہے۔ لفظ رؤوف الرحیم کسے تے استعمال ہو جائے تو فکر نہیں کرنی، وہ بنانے والا ہے وہ بننے والا ہے۔ لفظ مولا دوسرے تے استعمال ہو جائے تو فکر نہیں کرنی، وہ بنانے والا ہے وہ بننے والے ہیں۔ 24 پارے دی آیت پڑھنا، مصاحب بھی پیچھے پڑھنے والے جیسے میں چھڑنا تے ایک آیت تے پھر دعا دے دینا، میں کو 3 منٹ باقی نے یہ دے وچ پڑھ دینا۔ یہ جی ایک آیت ہے یہ میں نے ملی، یہ سورہ مبارکہ جناب المومن چو مومن دی سورت آیت ہے۔ یہ اس دن دی گل ہے جدن ہر شے مر جانی ہے نا، ادو بعد میرے 6ویں امام فرماتے ہیں پہلے اللہ زمین والوں کو موت دے گا، پہلے اللہ زمین والوں کو موت دے گا حشر والے دن، جدو حشر برپا ہوئے گا، پھر آسمان والے کو موت آئے گی۔ آسمان نہیں مر جان، سانو مار کے مرن گے، پہلا سارے زمین والے اللہ مارے گا، سور پھونکے گا اسرافیل، پھر ادھے اسرائیل مر جائے گا، پر فکر نہ کرو سانو مار کے مرے گا، اسرافیل بھی مر جائے گا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی موت ہے، اسرائیل علیہ السلام نے بھی موت ہے، میرے امام فرماتے ہیں ہر شے مر جائے گی۔ پھر ہن مالک تے آ گیا، ہن مالک سنو میں نے اجازت دے دوں، لمن الملک اليوم، جب کچھ نہ بچے گا تو ایک آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج مالک کون ہے؟ تسی میرے لو ویکھو، میں تو 3 منٹ بعد جا رہے ہاں، میرے لو جڑا مرضی پڑھے مینوں کی، ساری پڑھن اے پڑھن او پڑھن، بسم اللہ تہاڈا فیصلہ ہے، میری گل تے نہ کھا جو اس گل جو کنے پڑھنا ہے، ویکھ لو صلاح ہوندی ہے بھی تسی میرے لو ویکھو۔ لمن الملک اليوم، ایک آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج مالک کون ہے؟ دوسری آواز للہ الواحد القہار، آج اس ایک کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ علامہ بشیر محمد بشیر فاتح ٹچلا قبر، کمال یار، مارنے والا بھی مر گیا ہے، اسرائیل کو بھی موت، اسرافیل کو بھی موت، اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ علامہ صاحب نے تشریح کی تھی ایک کمال، قبلہ وڈیاں دی وڈی گل ہے، اسی تے انہیں جوگے ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو پھر دوسرا جواب دینے والا کون ہے؟ وہ یار کوئی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے اللہ کو پوچھے تو اس کا مطلب ایک مخاطب ایک مخاطب، مخاطب جو بات کرے، مخاطب جس سے بات ہو، وہ فرماتے ہیں بولو لوگو یہ مخاطب کون ہے اور مخاطب کون ہے؟ ایک پوچھنے والا ہے کہ کس کی بادشاہی ہے اور دوسرا بتانے والا ہے کہ آج اللہ کی بادشاہی ہے۔ اتنی باریک بحث وہ کرتے سن لوگ، وہ تو وقت بھی بڑا ہوتا سی۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے پوچھا کس کی بادشاہی ہے تو دوسرے کو کہنا چاہیے تیری، اور اگر دوسرا پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے میری۔ یہاں نہ تیری ہے نہ میری ہے، کوئی دو ہیں جو اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کوئی دو ہیں جو اللہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کے
سوال کے جواب میں دوسرا اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ ایک پوچھ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آج ایک کی، واحد کی، قہار کی بادشاہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتے تو مر گئے ہیں، کائنات تو برباد ہو گئی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ جب سب مر جائیں گے اللہ کا چہرہ بچے گا۔ پنجویں امام کو کسے بندے پوچھیا وہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ فرمایا تو کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کہنے لگا چہرے سے۔ تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا چہرے سے۔ فرمایا چہرہ علت معرفت ہوتا ہے، چہرہ پہچان کی وجہ ہوتا ہے۔ جس سے بندہ پہچانا جائے وہ بندے کا چہرہ، جس سے وہ پہچانا جائے وہ اس کا چہرہ۔ کہنے لگا پھر کون بچے گا؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا، ہماری ہی وجہ سے وہ پہچانا۔ ایک کوئی دو نے وہ دو میں لبن ہے، پتہ نہیں دو نے وہ اگلی آیت سورہ کاف دی یہ تے چھڈن لگا۔ ایتھے اللہ فرماتا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کافر کو اور ہر دشمن کو تم دونوں جہنم میں پھینک۔ کیا بات ہے بھائی؟ کنے؟ دو۔ قبلہ بیٹھے نے عربی بہتر جانتے ہیں۔ القی وہ ایک پھینک دے، القیا تم دونوں پھینک، القو تم سب پھینک۔ یہ تھے تسنیہ دسی گئے، القیا فی جہنم تم دونوں پھینک دو، کافر کو بھی دشمن کو بھی، کافروں کو بھی پھینک دو دشمنوں کو بھی پھینک دو۔ ایک کون نے دو؟ پوچھن والے نے جتوں پوچھے ہے نا وہ وکری ذات ہے، پوچھن والے نے سدھا انہوں آ کے پوچھے ہے۔ اس آیت چو دو کون نے جدو ککھ نہ رہے گلاں بھی کرتے ہیں، کمال ہے۔ تے جہنم بھی سٹن والے دو نے، او کون نے؟ ایدوں اچھا جملہ میرے کو کوئی نہیں۔ اس بندے نے اس بندے کو قرآن دی اس آیت دی تشریح پوچھی، وہ کلی ذات ہے جس نیزے تے قرآن پڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ بندہ آیا تفسیر نور الثقلین نے، اس آ کے آکھیا یا امام یہ دو ہیں کوئی جو لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے؟ فرمایا دو ہیں۔ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی وہ دو کون ہیں جو لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے؟ فرمایا معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے یا نام پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا نا ہی دا چھڑو، او کون نے؟ پھر میرے امام دیڑی تشریح کی ہے، ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میرے امام فرماتے ہیں یہاں تو یہ ہے نا القیا فی جہنم، تم دونوں جہنم میں پھینک دو کلا کفار عنید، ہر کافر کو اور ہر دشمن کو۔ فرمایا اس دن سیدھا سیدھا اللہ کہے گا یا محمد و یا علی۔ کیا بات ہے بھائی؟ اے محمد اور اے علی، القیا فی جہنم کل کفار بنبوتک یا محمد وعنید بولایتک یا علی۔ فرمایا محمد نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے، اے علی ولایت کے منکروں کو تو پھینک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے مومن تشریف رکھو۔ علامہ سمدہ بہت بڑا عظیم خطاب اور ایویدان سن لو، بہت بڑی عظیم شخصیت ممبر پاک تے تشریف بانے دا خطاب ہے۔ پیر سید سجاد حسین شاہ آپ شماری سیدہ اور سید فرق عباس بخاری آخر بڑی اور تشریف لے چکے نے۔ 21 مارچ کام کوٹ حمد شاہ ڈیرہ رتوہ میں نسبات کری، ذاکر وسیم عباس بلوچہ افلالیاں، ذریعہ شاہدی آپ سائیوال، ذاکر غلام عباس جبا، سرکار علامہ محمد اسحاق ترابی، ذاکر نلین عباس بخاری، ذاکر محسن راتھیم، یہ سارے سبان 21 مارچ نو کوٹ حمد شاہ ڈیرہ رتوہ حق ہوئے اور 17 اکتوبر نبام کام ڈھال میں نسبات کری جس دے وچ ملک پاکستان دے